السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ قال تعالى: أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، وكما قال عليه السلام: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلق بيد الله، فأحسن الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، نہایت قابل قدر دوستوں، اور قابل رشک خدمت خلق میں مخلوق نوجوانوں، اسلامی تعلیمات کا جو نصاب ہے وہ مختصر سے لفظوں میں دو جملوں پر مشتمل ہے۔ ایک عبادت تعالیٰ کی، دوسرے خدمت اللہ کی مخلوق کی۔ پورے اسلامی تعلیم کا جو نصاب ہے، اگر آپ اسے بانٹنا چاہیں تو یہ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ چونکہ یہاں حاضرین کی تعداد میں اندازہ یہ ہے کہ بڑی تعداد حضرات علماء کرام کی ہے۔ رفاہی کاموں میں جو ادارے مشغول ہیں، اس میں اس صفحہ ادارے کو یہ امتیاز حاصل ہے۔
کہ ان کے کارکنان میں بڑی تعداد علماء کرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے طبقے کے سامنے اس موضوع پر یا ان دو موضوعات پر، خالق کی عبادت، خالق کی خدمت، ان موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ چونکہ اس موضوع اور مواد سے خوب آگاہی ہے، تبھی تو اس قدر عظیم الشان کارناموں کے انجام دینے میں مشغول افراد کا یہ اجتماع ہے۔ پھر بھی تذکیر کا مسئلہ ہے، یاد دہانی کا مسئلہ ہے، اس لیے مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ خدمات دو قسم کی ہیں۔ ایک خدمات وہ جن کے فوائد ابدی ہیں، اور دوسری خدمات وہ جن کے فوائد موقتی ہیں۔ خالق کی عبادت کریں گے، خالق کی عبادت کی دعوت دیں گے اور پوری زندگی کو عبادت بنانے کی تعلیم تربیت کریں گے، تو یہ ایک حصہ ہوگا دینی تعلیم کا، اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ نہیں ختم ہونے والا فائدہ ہے۔ اور دوسری جو خدمت ہے موقتی فوائد کی، اس کے بھی بے شمار فضائل قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، اور اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ اس لیے دوستو، نجی طور پر دین کو اپنانے والے کچھ افراد تو موجودہ زمانے میں مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت انجام دینے کا جہاں تک معاملہ ہے، اس سلسلے میں عرصے دراز سے کافی خلا پایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک غیر معمولی اور عظیم الشان سعادت تھی، پھر بات اصل یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اس لیے اگر کوئی ان کے بندوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ ادا بے حد پسند آتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی معصوم بچے کے کھو جانے کی صورت میں کوئی شخص ڈھونڈ کر کہیں سے اسے لائے اور تباہی اور نقصان سے اسے بچائے اور اس کے ماں باپ اور ذمہ داروں تک پہنچا دے، تو یہ عمل اس شخص کو اس قدر زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی معاملہ حق تعالی جل شانہ کا بہت مشہور ارشاد گرامی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہاں بھی ان حضرات نے لکھ رکھا ہے باہر، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام،
وصلوا باللیل والناس نیام وتدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو۔ بعض روایتوں میں لین الکلام بھی ہے، بات نرم کرو، راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو کسی ایمان والے کوئی تکلیف کو اس دنیا میں دور کر دے، اللہ جل شانہ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور فرما دے۔ من یسر علی معسر یسرہ اللہ، جو کسی تنگی میں پڑے ہوئے شخص کے لیے آسانی مہیا کر دے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیوں کو پیدا فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، او کما قال، کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپا دے، اللہ جل شانہ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ اللہ کے کسی بندے کی خدمت میں ہوتا ہو۔ اور تعالیٰ جل شانہ کی رحمت تو احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس لیے دوستو، یہ جو شعبہ خدمت خلق کا ہے، یوں تو بہت سے لوگ اپنا رہے ہیں، لیکن صفات قبولیت کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، اخلاص کے ساتھ میں کسی کام کو کرنا، صرف رضا الہی اور اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے مقصد سے کسی کام کو انجام دینا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ صفا بیت المال چند برس پہلے حیدرآباد میں قائم ہوا، اور شروع ہی سے علماء حضرات کی نگرانی میں ان نوجوانوں نے خدمات انجام دینی شروع کی۔ ان کی محنتوں کو دیکھ کر جی بہت خوش ہوتا ہے، ان کے کارناموں کو سن کر بڑی مسرت ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو جو منافع پروردگار عالم پہنچا رہے ہیں، اس کا علم ہو کر غیر معمولی قلب کو تسلی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے دوستو جو لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کا بھی سبب بنتی ہے، اور بے شمار لوگوں کی گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت میں جتنے باطل افکار و نظریات کے حامل لوگ ہیں، وہ خدمت کے ذریعے ہی سے ضلالت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کسی کو مکان دلا دیا، اسلام سے ہٹا دیا، کسی کو ٹریکٹر دلا دیا، اسلام سے ہٹا دیا، کسی کی شادی کرا دی، اسلام سے ہٹا دیا، کسی کو کوئی زمین دلا دی، اسلام سے ہٹا دیا، کسی کا کچھ علاج و معالجہ کر دیا، اسلام سے ہٹا دیا۔ باطل جتنے
نظریات کے حامل گروہ ہیں وہ اسی راستے سے آئے گا. اس لیے ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بتلا دیا جائے کہ مادی اور دنیاوی منافع دین اور ایمان کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رہتی. بہت بڑی خدمت ہے یہ، اور یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے ہماری. بقول ہمارے ایک بزرگ کے، انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم پوچھیں گے کہ میرا بندہ بھوکا تھا تم نے اسے کھلایا، کہ میں بھوکا تھا تم نے کھلایا نہیں. بندہ کہے گا کہ مولا آپ اور بھوک ظاہر ہے کہ دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تم کھلانے کے لائق تھے تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں. اس حدیث کا حوالہ دے کر ایک صاحب نے یوں کہا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو ایک وقتی روٹی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی روٹی کی ضرورت ہے، وقتی ضرورت کے ازالے کے لیے اپنے پاس میں سامان موجود ہے تو اس کے نہیں دینے کی صورت میں سوال ہوگا. تو ایک ایسی چیز اپنے پاس میں موجود ہے جو سب کی ضرورت ہے اور غیر معمولی چیز ہے. کیا کل قیامت کے دن پروردگار عالم نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے پاس بھی ایمان تھا تم نے ایمان کیوں نہیں بھیجا، تمہارے پاس میں اسلام تھا تم نے اسلام کیوں نہیں دیا. اس لیے دوستو دو کام ہیں اس وقت میں کرنے کے. جو ابدی فائدے والی چیز ہے اس کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، اور موقتی فائدے والی چیز ہے اس کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے. اور یہ بات تو آپ نے اس سے پہلے بھی غالباً سن رکھی ہے کہ یہ خدمت کا جو شعبہ ہے یہ حق کی طرف متوجہ کرنے کا غیر معمولی مؤثر ذریعہ ہے نفسیاتی طور پر. ایک مسلمان نے اپنی دکان کھولی، اس کے سامنے ایک غیر مسلم نے دکان کھولی. مسلمان کی دکان میں گاہک آیا، سامان خریدا اور چلا گیا. کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گاہک آیا، وہ بھی اسی مسلمان کی ہی دکان پر آیا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سامنے دکان موجود ہے، جو سامان میری دکان پر آپ کو مل سکتا ہے اس کی بھی دکان پہ مل سکتا ہے، اب یہ سامان وہاں لے لیجیے. آج کی روٹی اللہ نے مجھے دے دی ہے، وہ صبح سے خالی بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں آیا اس کے پاس، اس واسطے تم وہاں سے لے لو، اس کا بھی کام ہو جائے گا. وہ وہاں گیا، اس نے سامان خریدا، آ کے پھر یہی دکان والے کے پاس کھڑا ہو گیا. دکاندار نے پوچھا، مسلم دکاندار نے، بھئی کیا ہوا وہاں سامان نہیں ملا؟ کہا کہ نہیں سامان تو مل گیا. پھر کہے کو آئے تو اس نے کہا کہ ایمان لینے کے واسطے. یہ جو خدمت خلق ہے نا، یہ حق کی طرف متوجہ کرنے کا غیر معمولی ذریعہ بنتی ہے.